نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. مجھے جو سوالات موصول ہوئے ہیں وہ میں مولانا سے ایک کے بعد ایک پوچھتا چلا جاؤں گا. انشاءاللہ العزیز آپ کے شافی جواب مولانا ارشاد فرمائیں. مولانا صاحب، خاور صاحب سویڈن سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بارے میں آپ نے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. لیکن دوسرے خطبہ میں آپ نے ایک خاتون کے سوال اور جواب کی نشست میں یہ بات فرمائی کہ اس خاتون نے یہ کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی اور آپ نے انہیں مبارکباد دی. تو اب آپ کی اس بات کے اندر مجھے کچھ تناقض محسوس ہوا ہے، برائے کرم اسے وضاحت کر دیں. میں نے جو باتیں کہی نا ان میں کوئی تناقض نہیں. ذرا غور درکار ہے نا، آپ ذرا سوچ کر پتا چل جاتا. یقینی طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا اور جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر عمل شروع کر دینا، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوئی. آپ یقین جانیں جتنے گمراہ فرقے ہیں نا، وہ حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کعبہ میں لے جاؤ. ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ خواب میں ملے اور آپ نے کہا قادیانی سچا غلام احمد اس کی امت میں داخل ہے. پورے سیٹ ہیں بشارات ہم بیچارے قرآن اٹھا رہے ہیں. اسی لیے صحیح بخاری میں یہ بات صاف آئی کہ اذ راہ بصورت، حضور کو خواب میں دیکھنا وہ ہے جو آپ کی اصل شکل میں دیکھیں. اب اصل شکل صحابہ کو معلوم تھی، اس لیے ابن عباس کے پاس ایک آدمی نے کہا میں نے حضور کو دیکھا. انہوں نے کہا حلیہ بیان کرو. اور وہاں حضرت حسن کھڑے تھے رسول اللہ کے نواسا، وہ سر سے پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. انہوں نے کہا اس جان کی طرح کے فرمایا تو نے ٹھیک دیکھا. تو اس لیے جو تھا نا پکی بات کہ میں نے دیکھا اور اس پر آگے عمارتیں اس کے لیے تو پہلی بات کہ اصل شکل میں دیکھا کوئی فیصلہ کر سکتا. دوسری بات ہے کہ کسی شخص نے دیکھا کام میں کہا کہ حضور ہے، اس سے وہ خوش ہو گیا. ہم نے بھی کہا چلو مبارک ہے. اس سے نہ دین کا کوئی ستون گرتا نہ یہ حسن زن ہے. اس سے کوئی مسئلہ نہیں طے ہو سکتا. جب کہے گا نا کہ ملے ہیں اور یہ مسئلہ بتایا آپ نے تو پھر نہیں بات. پھر وہی بات ہے کہ اصل شکل میں دیکھے. اور وہ صحابہ ہی دیکھ سکتے تھے یا کوئی بہت نیک آدمی جو حلیہ جانتا ہو مشکل ہے. یعنی شرعی احکام کے بارے میں احتیاط کوئی شرعی حکم نہیں ہم خواب سے لے سکتے. کئی لوگوں کو خواب میں کہا، حدیث کی شرح کی کتاب میں آتا ہے کہا شراب پیا کر. اس نے لوگوں سے پھر کہنا توبہ توبہ توبہ. جاگتے ہوئے حضور کہہ گیا یہ حرام ہے لعنت ہے، خواب میں تجھے کہہ گیا. اس لیے خواب میں سے مسئلہ نہیں کو لینا، پکی بات. اگر خوش ہونا تو خوش ہو لیں کہ مجھے حضور کی بسم اللہ، وہ بھی خوش ہونے کی حد ہے. قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اصل شکل کا ہمیں علم نہیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ آپ کی شکل نہیں بن سکتی، اس پر بھی غور نہیں کرتے کہ آپ کی شکل نہیں بن سکتا. جو اصل شکل تھی نا آپ کی وہ نہیں بن سکتی. میری آپ کی شکل میں آ کر دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں حضور ہوں، آپ کو کافر کر سکتا. شیطان کے راستے نہیں رب نے روکے. آپ کی اصل شکل جو ہے نا وہ نہیں بن سکتی. محمد شیطان اللہ یتمثل، میری اصل شکل میں نہیں بن سکتی. بات تو صحیح سمجھ لینا چاہیے ورنہ ٹھوکر کھا جائے. محمد علی صاحب سویڈن سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے پچھلے سوالوں کے جواب دیے، لیکن اب عرض ہے کہ 2 مزید سوال آپ کی خدمت میں ہیں، ان کے بھی جواب دے دیں. میں جس ہوٹل میں کام کرتا ہوں وہاں شراب بکتی ہے اور اسی کام کے دوران مجھے وہاں نماز کا وقت بھی آ جاتا ہے. کیا اسی جگہ پر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. محمد علی صاحب اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دینا تو جہاں شراب پی جاتی ہے بکتی ہے وہاں کاروبار کرنا ٹھیک تو نہیں ہے. کہ مسلمان کو چاہیے اس سے دور ہی رہ. مگر اگر نہیں کوئی روزگار ملتا اور مجبوری تو آپ وہاں رہ رہے تو اللہ معاف کرے. معاف کرنے والی بات یہ ہے، ورنہ یہ کوئی ٹھیک بات نہیں. نماز آپ پڑھ سکتے. نماز کسی مکان میں تصویر ہے وہاں لوگ شراب پیتے ہیں، مگر جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے تو پڑھ لیں. قبلہ رخ کرو. نماز میں کوئی نقص نہیں. نماز ٹھیک ہی ٹھیک، مگر ان جگہوں سے دور رہنا چاہیے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول. مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ ہم چند لڑکے مل کر ایک جگہ پر رہتے ہیں، وہاں ہمارے ساتھ ایک قادیانی بھی ساتھ میں رہتا ہے.
جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں جماعت کرواتے ہیں تو وہ قادیانی بھی ہمارے ساتھ جماعت میں آ کر شامل ہو جاتا ہے، کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لاہوری گروپ سے ہے جو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، وضاحت فرما دیں کہ لاہوری گروپ مسلمان ہے قادیانیوں کا یا کافر؟ جو آپ لوگوں کے ساتھ وہ نماز میں شریک ہو جاتا ہے تو یہ بات ناجائز۔ ہماری سبھوں میں کوئی عیسائی یا ہندو کھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب جو ہے نا اس کی وہ جگہ خالی، اس بات کی ہم نہیں سمجھیں گے کہ وہاں کوئی کھڑا ہے، وہ تو ہمارا ساتھی نہیں کافر ہے، اس کا کھڑا ہونا کیا فائدہ دیتا؟ تو اس طرح صف جو ہے نا قطع ہو جاتی ہے، صف جو جوڑنے کا حکم نہیں رہتی، نہیں اس کو کھڑے ہونا چاہیے۔ باقی جو لاہوری ہے نا یہ منافقوں کا گروہ، مرزا غلام ہے، ان کو سب جانتے ہیں کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کتابیں بڑھی ہیں، ایک غلطی کا ازالہ لکھا اس نے کہ جن لوگوں نے کہہ دیا نا کہ کسی نے کہا کسی قادیانی تمہارا مرشد جو وہ تو نبی کہلاتا، اس نے کہا نہیں نہیں یار وہ نبی نہیں امام ہی، تو کتاب پوری لکھی مرزے نے کہ یہ جو اس نے کہہ دیا یار غلط کا، میں نبی بھی ہوں، میری وہی نہیں، مجھے نبی کئی جگہ کہا گیا۔ تو یہ مسلمانوں سے نا دھوکہ کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں ہم مجدی مانتے ہیں، مصیبت ہے ان کے ساتھ، اس لیے قادیانیوں کو یہ کافر نہیں کہتے، ان کو مسلمان مانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو تو کافر کہتے جو نبی مانتے ہیں، نہیں ان کے بھی ساتھی۔ جی محمد مدثر انور، اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ مولوی محمد علی لاہوری اس کے ساتھی جو لاہوری بعد میں بنے نا، مرزا بشیر الدین کے خلیفہ بننے سے پہلے جب نور الدین خلیفہ اس وقت تک انہوں نے عدالتوں میں باقاعدہ لکھ کر دیا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مرزا غلام اس زمانے کے نبی ہیں، ہم نبی مانتے ہیں۔ بعد میں بشیر الدین سے ناراض ہو کر نا یہ نہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، مجھے ہونا چاہیے تھا، اپنے رنج سے انہوں نے نیا مذہب نکالا۔ اس لیے کوئی لاہوری نرمی کے مستقلی بالکل بے ایمان کرو۔ محمد مدثر انور پاکستان سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں دین کا مطالعہ کر رہا ہوں اور اس میں احادیث بھی پڑھتا ہوں اور ائمہ کرام کی فقہ بھی، اس دوران مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کے درمیان ایک آدمی کیسے فرق کرے، جبکہ ائمہ کے اندر بھی میں نے بہت سا اختلاف دیکھا ہے، ایسی صورتحال میں دین کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟ دین کا مطالعہ جو آپ کر رہے ہیں مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے، مگر جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں، ہر شخص اٹھے اور طب میں دخل دینا شروع کر دے، میڈیسن میں، یہ بات نہیں، وہ MBBS لوگوں کا کام ہے۔ اسی طرح ہر بچہ اٹھے اور کتاب کو اٹھائی ترنے والے فیصلے دینے لگے کہ یہ امام ٹھیک ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے، اس سے برباد ہو جائے گا۔ کسی عالم سے رابطہ رکھے جس کو وہ سمجھے کہ یہ متقی آدمی ہے، دین فروش نہیں ہے، لوگ اس پر اعتماد، اس سے پوچھے، اس کی آگے ذمہ داری کو اللہ سے ڈر کے نا صحیح بات معلوم کر کے اس کو بتائے۔ لوگ نہیں فیصلہ کر سکتے، بڑے بڑے عالموں کے اتنے حیران ہیں، روایتوں کے بارے میں جھگڑے ہی، کوئی کہتا ہے یہ روایت صحیح ہے، کوئی کہتا ہے ضعیف ہے، عالم حل کر سکتے ہیں، عام لوگوں کا کام نہیں۔ اس تقلید اور جو ہے نا کا مسئلہ، اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو بات کی وہ انصاف کی بات ہے کہ عوام کے لیے تقلید لازم ہے۔ ان پڑھ لوگ آپ تحقیق کرنے لگے ڈوب بھی جائیں گے نا، پھر وہ کسی پر اعتماد کرے، عالم پر تحقیق پر، عالم نہ کسی کے حوالے سے کہہ کہ وہ خلیفہ نے کہا، مالک نے، اللہ ان سب پر رحمت کرے، مگر وہ آپ چھان بین کر کے بتائے۔ اگر عالم ہے اور اگر وہ بھی تھوڑا پڑھا لکھا تو عالم نہ بنے، وہ کہے یار کسی بڑے عالم سے پوچھو جو حدیثوں کو جانتا۔ عالم کے لیے تحقیق فرض ہے، تقلید اس کے لیے جرم ہے، شرک کے قریب، اور عوام کے لیے لازم ہے کہ جو اس علم کو جاننے والے ان سے پوچھے، ان کی بات پر اعتماد کرے۔ جی جی فہد احمد خان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میں نے ایک عالم دین سے یہ بات سنی کہ وہ فرما رہے تھے کہ پہلے قرآن کریم صرف مردوں کے متعلق ہی آیات اترا کرتی تھی، بعد میں ایک عورت نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں اعتراض کیا اور کہا کہ عورتوں کے متعلق کوئی احکام ہی نہیں اترتے۔ اس واقعے کے بعد خواتین کے متعلق بھی آیات اترنا شروع ہو گئیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس طرح تو بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم بعد میں لکھنا شروع کیا ہے خواتین کے لیے۔ نہیں، شروع سے احکام اسی طرح اترتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے نا، جب کہا جائے کہ آپ سب لوگوں کے لیے حکم ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، الگ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں پر یہ بات فرض کی گئی، اس میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، عورتوں کے لیے کوئی الگ نہیں بات ہے۔ کسی جگہ اگر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آ گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد ساتھ ہی ہیں، ساتھ عورتیں، تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ عورتیں کچھ کم قدر نہیں رکھتی، بلکہ نیکی کرنے میں ایک عورت ہو سکتا ہے مردوں سے ہی بڑھ جائے، اگر وہ نیک اعمال کرے نا
تو یہ گلا نا ساری عمر کرتی رہے کہ میں لڑکی کیوں بن گئی. ہو سکتا ہے وہ قیامت کے دن مریم صدیقہ ہو، عائشہ صدیقہ ہو، فاطمہ ہو، خدیجہ ہو، ایسا درجہ پا جائے کہ مرد دیکھتے ہی رہ جائیں. تو کوشش یہ کرے کہ اللہ کا فضل تلاش کرے، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور مرد ہونا کوئی نہ کمال ہے، نہ اس میں کوئی عیب ہے. دوسرا سوال حسن محفوظ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میرا سوال تکرار نزول کے متعلق ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن دہراتے تھے تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ سارا قرآن پہلے ہی نازل ہو گیا تھا اور پھر بعد میں اسے دہراتے؟ لیکن کون سا حصہ کس وقت سنانا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. اگر سارا قرآن ایک ہی سال میں نازل ہو گیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ سارا قرآن بیک وقت حضور پر نازل ہو گیا تھا، مگر اجازت نہیں تھی سارا بیان کرنے کی، آہستہ آہستہ اجازت ملتی تھی کہ اب یہ بیان کر دو. یہ باتیں ساری بناوٹی ہیں. اور اسی طرح جو کہتے ہیں نا آسمان دنیا پر اتر گیا، وہاں بیت العزا ایک مقام ہے، وہاں سارا اکٹھا اسی طرح بنایا اتر گیا، پھر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا آیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، مگر یہ بھی مستند نہیں. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، جنگ احد ہوتی ہے، بدر ہوتی ہے، پھر ماضی کا سیگا کہ یہ ہو گیا، اس کے بعد تبصرے یہاں اترتا رہا موقع پر موقع. تو کوئی نہیں یہ بات کہ اکٹھا ہو گیا تھا. پھر سارا جو جبریل کے ساتھ آپ دہراتے تھے نا، وہ سال بھر میں جو اتر چکا ہوتا تھا ابھی باقی رہتا تھا، مگر جو اتر چکا ہوتا تھا وہ آپ بھی یاد کر لیتے تھے، جبریل کے ساتھ بھی اس کو دہراتے تھے. اگلے سال اس میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا تھا، پھر اس کے ساتھ وہ بھی دہراتے تھے. وہ حفظ ہوتا رہتا تھا. اس سے پتہ چلا کہ شاہ عبدالعزیز جو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی علیحدہ پڑھنا چاہتا چلو حضور کے سرے جبریل کے ساتھ دور کے مردوں کے ساتھ کوئی نہیں کیا، چلو کر لے قرآن ختم کرنا. نماز میں آپ نے کوئی نہیں کیا، کوئی حوالہ نہیں کیا آپ نے نماز میں تراویح میں پڑھایا. مولانا صاحب محمد علی صاحب سویڈن سے یہ پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں اور میرے ایک ماموں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان کے 3 بچے بھی ہیں، ذرائع آمدنی ان کا کوئی نہیں، تو کیا میں اپنے ماموں جان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا. پہلے بھی لوگ پوچھتے رہے، تھوڑی دیر پہلے. اس بارے میں ذہن صاف کر لیں کہ جو رشتہ دار ہیں نا، غریب بہن ہے، بھائی ہے، چچا پھوپھی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک صلہ رحمی کا ملتا کہ رشتہ داروں کا خیال کیا، ایک زکوٰۃ کا ملتا. اس لیے پہلے اس حلقے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اپنے جو ہیں ان کا کیا حال ہے. یہ عجیب بات ہوگی کہ اپنے گھر کے بھوکے مر رہے اور آپ زکوٰۃ تقسیم کرتے پھرتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ دیں ان کو زکوٰۃ. اور اس میں بھی زیادہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے وہ کام نہیں کرتا، یا کوئی کام بھی کئی بچے کرتے ہیں یا آدمی کرتے ہیں، مگر نہیں پورا گزارا ہوتا، مہنگائی کا زمانہ، وہ بھی لے سکتے ہیں. لوگوں کو دینا چاہیے، یہ نہیں کہ بھوکا مرتا ہی کوئی سڑک پر آئے تو دینا نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں اس طرح ہوا کہ بیماری پھیلی اور جنگل میں جو جانور تھے نا چرواہوں کے، جن پر زکوٰۃ لگتی تھی، بکریاں بھیڑیں وغیرہ بہت مر گئے، ریوڑوں کے ریوڑ مر گئے. تو آپ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ جو باقی ہے نا ان کے پاس، اگر وہ اس حد تک ہیں جن پر زکوٰۃ لو اور پھر پلے سے ان کو دو، جو باقی ان کی لے لو اور پلے سے دو، تاکہ یہ نہ چھوڑ نہ جائیں جیل اور کاروبار بند نہ کر دیں. اس لیے اگر کوئی کارخانہ دار یا دوسرا اس طرح ڈوب گیا نا تو دیکھتا نا کارخانہ ہے، یہ اس کو پاؤں پر کھڑا کرے، اس سے ہزاروں آدمی روٹی کما رہا ہے. بھوکے مرنے والوں کے لیے صرف یہ نہیں. اس لیے فقراء اور مساکین کا ذکر آیا ضرور پہلے کہ غریبوں اور مسکینوں کو. آگے کیا والغارمین، کہ جو قرضے کے بوجھ چلے دب گئے نا، کسی طرح گردش ہوئی بیچارے قرضے کے نیچے آ گئے، ان کا خصوصی ذکر کیا کہ مقروضوں کی جان چھڑاؤ. مولانا صاحب محمد سرفراز صاحب یہ پوچھتے ہیں، نعت اور منقبت پڑھنا. ایک بات رہ گئی، وہ کیا، یہ جو ہمارے فقہ والے لوگ ہیں نا، یہ تو مانتے ہیں کہ جو ادھر ادھر کی شاخیں نا، بھائی بہنیں ہیں، چچے بتیجے، ان کو دے سکتا ہے. مگر جو انسان کا اصول ہے نا، جڑیں جن کی یہ اولاد ہے، دادا دادی نانا نانی اوپر کو آدم تک، ان کو نہیں دے سکتا. اور جس کی اپنی شاخ ہے نیچے، بیٹا بیٹی اور ان کی اولادیں، نہ اوپر والوں کو دے سکتا نہ بے شک بھوکے مرتے رہیں. سائڈوں پر جو ہے نا بھائی بہنیں پھوپھیاں ان سب کو دے سکتے. مگر بڑے بڑے نیک علماء نے کہا یار اس کی کوئی دلیل ہے؟ کس قرآن حدیث میں یہ فرق آیا؟ اس لیے آپ کے اگر والد جو ہیں دادا وہ غریب ہو گئے ہیں یا قرضے کے نیچے ہے تو صرف یہ اس کو سزا دینی کہ وہ باپ کیوں تھا. اگر آپ سے جدا دیں، بچہ بھی جدا بیچارہ
بیٹا کسی ایسی مصیبت میں پھنس گیا کہ تباہ ہو گیا تو باپ اس کو زکوٰۃ دے. یہ جو اصول فروغ کا فرق کیا نا یہ بھی جعلی ہے. کوئی نہیں, مسکین اور فقیر ہونا چاہیے, مقروض ہونا چاہیے, دینا چاہیے ایسے لوگوں کو. سرفراز صاحب کا سوال اور ہے یہاں ایک بات کئی لوگ نا یہ زکوٰۃ کے بارے میں انہوں نے یہ بھی بنا دیا کہ کب یہ مسجدوں کو نہیں دے سکتے. یہ بھی بنوٹی بات ہے. کس آیت حدیث میں آیا کہ مسجد کو ضرورت آپ دے نہیں سکتے؟ ہاں, وہ اللہ کا گھر بن رہا, لاکھوں 2 لاکھ لا کر دو, آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. بنا المساجد, امام راضی لکھ لیں, اللہ نے جب فی سبیل اللہ کا 8 مدیں بیان کیا, اس میں ایک کا فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ کے جتنے کام ہیں جو کسی کا اپنا پرائیویٹ معاملہ نہیں, صرف رب کے کام ہے. اس میں سرائے بنانا مسافروں کے لیے, مسجدیں بنانا, راستے انہیں پل تعمیر کرنا, سڑکیں خراب انہیں درست کرو. دیکھو کتنا بڑا فنڈ ہے یہ کہ دو, تاکہ یہ سارے مسافر, جب مسافروں کا ذکر ہے تو مسافر یہ ہے کہ اس کی جیب کٹ گئی ہو نہیں, مسافر اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے, مگر جو اس کے لیے راستے چاہیے, رہنے کے لیے سرا چاہیے. مسلمان ملکوں میں سرائیں بنی ہوتی تھی, کوئی ہوٹلوں میں نہیں جاتا تھا, لوگ جا کر وہاں رہتے تھے. امیر آدمی زکوٰۃ دیتے رہے, اس فنڈ سے وہاں ملازم ہیں, باورچی ہیں, لوگوں کو کھلا رہے ہیں. اس لیے ابن بطوطہ جیسے کہاں سے چلتے ہیں, چین تک چلے جاتے ہیں, انہیں ذرا فرق نہیں محسوس ہوتا, اپنے گھر میں پھر رہے ہیں. زکوٰۃ کو اپنا کھانے پینے کے لیے کہ مسجد کو نہیں لگتی, مدرسے کو لگتی. مولوی مدرسوں کے لیے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ویسے لے لیں تو ٹھیک نہیں, طالب علم کا ہاتھ لگائیں, طالب علم کو بلاتے ہیں, اس کو دو, یہ مسکین ہے, وہ لیتا ہے, پھر اسی وقت سے کہتے ہیں واپس دے دو. لے جانے نہیں دیتے طالب علم کو, اگر اس کو دے دیا مالک ہے تو جاتا تو جانے دو, پھر اس کو پھر جمع کرا دیتے. اس کو ہیلا کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہیلا نکالا. ایسی مکاریوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مدرسے میں دیں, طالب علم پڑھے نہیں. بلکہ یقین جانے ہم علماء کو جو بھوکا مارا ہے ان لوگوں نے, دین اسی لیے غریب ہو گیا کہ کون اتنی کتابیں لے. ایک ایک کتاب کی 110 جلد ہے, آپ زکوٰۃ نہیں دیں کہاں سے لے گے؟ امام نواب صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑے جو دین کے حقدار ہیں نا علماء, بے شک کروڑوں پتی ہوں, وہ علماء ہیں جن کو کتابیں لے کر دو, زکوٰۃ سے لے کر دو تاکہ دین کو وہ پھیلائیں. دین کو سمجھو یار, کیوں اپنا گھر دین بنا رکھا؟ مسجدیں آباد کرو, مدرسے بناؤ, علماء کو دو, ضرورت ہو. یہ نہیں کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مولوی کھاتا پیو, نہیں ٹھیک بات. اس ضمن میں مولانا صاحب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایران میں جو مجتہدین ہیں لوگ ان کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں, جس سے وہ کروڑوں روپے کی کتابیں چھپوا کے عوام میں تقسیم کرتے ہیں, ان کے لیے توضیحی مسائل بیان کرتے ہیں, کتابیں چھاپتے ہیں, اور اسی طرح اور بڑے مصارف ہیں. تو کیا یہ ان کا یہ جو ہے نا کہا کاشف نے, یقین جانے شیعت اسی لیے ختم نہیں ہو سکی. یہ جو امام کے بعد انہوں نے مجتہد کا مقام بنا لیا نا کہ امام تو اس وقت غائب ہے مگر یہ اس کے نائب ہیں, یہ دین بتاتے ہیں. ان کے پاس زکوٰۃ, خمس, 5واں حصہ. یہ ہم لوگ کہتے ہیں شیعہ زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں, اور زکوٰۃ کیا 40واں حصہ. خمس کیا کہ سال کے بعد جو بچانا آپ کے پاس کرے, بے شک وہ نمک مرچی ہے, آپ نے سب کا 5واں حصہ دینا ہے, 5واں حصہ, اور وہ عالم کو بھیجنا ہے. عالم پھر یتیموں, مسکینوں, بیواؤں کی خبر لے گا, مدرسے چلائے گا. اس لیے وہاں کئی ہزاروں طالب علم پڑھ رہا ہے مفت, ان کو گرین کارڈ ملے, بازار سے جہاں جائے سودے خریدے, کوئی ان سے رقم نہیں مانگے گا, حکومت ادا کرے گی. کوئی عقل کرو, یہ تنظیم ہی بیٹا انہیں بچایا آ رہی ہے. وہ امام کے نائب سمجھ کر نا ان کی تقریر کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. یہاں جو لیتے ہیں علماء وہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں, دین کا کچھ نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو دیتے ہی لوگ. مولانا صاحب وہاں ان طالب علموں کے لیے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ انہیں 10,000 روپے ماہانہ جیب خرچ, اس کے علاوہ گھر کا کرایہ, اس کے بیوی بچوں کا جیب خرچ وغیرہ سب دیتے ہیں. وہاں علماء کا یہ وہاں پر میں پہلے بھی بچے بیٹھے تھے کہتے تھے یار ہمارے پاس نسخہ بڑا اچھا آیا, یہ فتح الباری کا 14 جلدوں میں شرح ہے, یہ صحیح بخاری کہ وہ ہم سے لے لو, اچھے یہ ہمیں دے دو. میں نے کہا میں نے پڑھ کر ایک سطر پر یہ نشان ہے میرے, یوں ہی نہیں رکھ چھوڑی. اور یہ عبد الرحمان بچہ بیٹھا اس کے ننیال سے, تو حاجی عبد الرحیم تھے, اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے, نمبردار کے بھائی, یہ انہوں نے مجھے لے کر دی تھی اسے. اب میں ان کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں. اس وقت انہوں نے لے کر دی جب میں گاؤں میں تھا, اور یہ پڑھی سطر. اب سارے علماء سے یاری ہر جگہ نشان لگے ہوئے. اللہ رحمت فرمائے اگر کوئی ایسی نیکی کرتا تو صدقہ جاریہ, جب تک وہ علم چلتا رہے گا اللہ اجر دے گا اسے. جی. محمد سرفراز صاحب پوچھتے ہیں نعت اور منقبت پڑھنا کیسا ہے, اس کی شرائط کیا ہیں, اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. کیا نعت اور منقبت؟ نعت رسول مقبول علیہ السلام تو عبادت ہے, کسی زبان میں پڑھی جائے حضور کی تعریف, باقی اس کے لیے حدود کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. آوارہ گردی کی اجازت نہیں, اگر آپ کو گرا دیں نیچے تب بھی نعت نہیں,
اور اگر خدائی حدود میں داخل کر دیں، اللہ کے رسول کو نبوت سے آگے خدائی بنا دیں، وہ بھی تباہ ہوگا، غلوب ہو گیا۔ اس لیے یہ پل صراط پر چلنا ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ بڑی، نیچے جہنم ہے۔ کوئی دیندار آدمی یہ نعت کر سکتا ہے جس میں آپ کی شان بھی پوری بیان ہو، خدائی حدود میں بھی داخل، شرکنا شروع ہو۔ باقی نعت بہت عمدہ چیز ہے، نعت کے اشعار جو ہے نا پڑھنے والے کو اجر ہے، پڑھتے بھی رہنا چاہیے۔ اگر کسی اچھے شاعر کے اشعار اور آدمی پڑھے تو حضور سے محبت جو ہے نا پختہ ہوتی ہے، اور اس محبت پر ہی دین کی بنیاد، اور کوئی شے نہیں۔ دین نبی علیہ السلام سے جتنی محبت ہوگی سارے اعمال آسان ہو جائیں گے، یہ نمازیں روزے پھر بوجھ نہیں معلوم ہوں گے، آدمی دیوانہ ہوگا کہ میرے آقا اس پر راضی، حضور خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نعت بہت پیاری چیز ہے، مگر کسی اچھے آدمی کی لکھی ہونی چاہیے۔ احسان دانش سے اللہ ان پر رحمت فرمائے، بیچاروں نے بڑی پیاری بات کی، تیرے کمال صداقت نے کھو دیا مجھ کو۔ حضور کو کہتے ہیں تو اتنا سچا کہ اگر تو کہتا میں خدائی، لوگوں نے جنہوں نے نہیں لکھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خود بنا لیا، تیرے پاس تو اتنے کمال تھے، خوبیاں کہ اگر تو یہ جھوٹ بول بھی دیتا نا میں خدا ہوں، تو جنہوں نے بدھ کو خدا بنا لیا عیسیٰ تجھے نہ مانتے، مگر تو اتنا سچا تھا، تیرے کمال صداقت نے کھو دیا، اتنا سچا کہ میں حیران ہوں، اتنے مرتبے پر ہوتے بشر تو خود کو نہ کہتا تو میں خدا کہتا، میں خدا ہی مانتا، مگر تو نے صاف بتا دیا کہ نہیں خدا خدا ہے، میں بندہ ہوں، اللہ کا انعام ہے مجھ پر۔ بڑا پیارا شعر ہے نعت کا، اس کا نہیں نا یہ خیال رکھتے جو نعت کہنے لگتا بس خدا ہی بنا دیتا۔ تیرے کمال صداقت نے کھو دیا مجھ کو، بشر تو خود کو نہ کہتا تو میں خدا کہتا۔ اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہ چلو تھوڑے بھی ہو جائیں گے جواب کوئی بات نہیں۔ حضرت حسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، صحابی تھے، بڑی عمر پائی انہوں نے، کفر کا زمانہ میں بہت دیکھا، اسلام میں بہت دیر تک زندہ رہے۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح ان کے لیے ممبر رکھتے تھے، یہ جو ممبر ہے، ممبر پر وہ کھڑے ہوتے تھے اور حضور کی نعتیں پڑھتے تھے، کفار کو جواب دیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نیچے بیٹھے دعا کرتے تھے کہ جب تک کوئی اسلام کی طرف سے دفاع کر رہا ہے اللہ روح القدس سے تیری مدد کرے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، وہ للکارتا تھا دنیا کو۔ اب اس نے جو 4 مصرے کہے اور اس کے جو پنجابی میں بالکل لفظ ترجمہ ایک شخص نے کر دیا، میں اس پر بھی حیران کہ لفظ کے ساتھ لفظ حضرت حسان نے کہا واحسن من کلم ترے واحسن من کلم ترا کتو عینی واجمل من کلم ترے دن نساء خلقتا مبرا من کل عیب کانک قد خلقتا کما شاء۔ اب پنجابی والا اٹھا، اس نے اسی طرح سونا تین جیا نہ کوئی دیکھیا میں، نہ کوئی جمیا ماؤ جہان اندر، بنا عیب تھی جمیوں پاک پیارے، جویں مرضی ہے تیری بنان اندر، جویں اپنی مرضی سے کوئی اپنا آپ بنوائے اس طرح کہ ذرا خامی نہیں، بنا عیب تھی جمیوں پاک پیارے، جویں مرضی ہے تیری بنان۔ تو بیٹا جامی کی نعتیں ہیں، علامہ اقبال کے اشعار ہیں، اور لوگوں نے کہا نعت تو پڑھنی چاہیے۔ یہ بدقسمت لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ نعت نہیں چاہیے، آپ جب شعر پڑھتے ہیں نا علامہ اقبال کے اپنے ہی ہیں، کبھی صحیح نہیں پڑھتے، ان کا وزن ہی درست نہیں ہوتا، شعر کسی طرح کا ہوگا، غلط ذوق ہی نہیں ان کا، خشک لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ منصور صاحب یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور بہت سی دعائیں انہوں نے آپ کی صحت و سلامتی کے لیے کی ہیں، اللہ اجر دے، جزائے خیر۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہاں بہت سے لوگوں کے اندر صحیح دینی رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور جس سے زیادہ علم کی جستجو بھی بڑھ رہی ہے، اور ہم بھی ان میں سے ایک ہیں۔ اور میں اور میرا دوست عموماً آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا جنازہ پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ کیا مرد اور عورت کا جنازہ اگر الگ الگ طریقے سے پڑھے گا امام تو پھر ہجڑے کا جنازہ کس طریقے سے ادا کیا جائے گا؟ بہت اچھا سوال۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ شوق علم کا پیدا ہوا، میری آپ سب دوستوں سے یہ التجا ہے کہ سنی سناتی بھائی باتوں پر نہ، آپ پڑھے لکھے لوگ، قرآن مجید کا ترجمہ، حدیث کی ترجمے ہو گئے، اور کتابیں، دینی لٹریچر پڑھا کریں۔ وہ ایک ایسی غذا ہے کہ خود آپ کھائیں گے نا تو آپ کے اپنے اندر پھر نور اور بصیرت پیدا ہوگی۔ تھوڑا روز پڑھ لیا کریں، یہ تلاوتیں وغیرہ تھوڑی بھی کر لیں، کوئی بات نہیں، اسلامی کتابیں جن میں دین بیان ہوا ان کو پڑھیں۔ جو یہ بھائی پوچھتے ہیں کیا پوچھا؟
انہوں نے پوچھا کہ عورت اور مرد جنازے میں فکر چھوڑیں. ہمارے بھی کئی جو ہے نا علماء بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ مرد کا جنازہ لہو اللہ مغفر لہو، اور اگر عورت آ جائے پھر مؤنث کی ضمیریں بدلتے ہیں اللہ مغفر لہا، ایسا کرتے ہیں. یہ بالکل تکلف ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں. ہجڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے لیے وہی مذکر والے سیگے ٹھیک ہیں. وہاں عورت مرد ذہن میں نہیں ہوتی، میت ہوتی ہے کہ جو مرا پڑا نا اس کو اللہ بخش. وہ آگے عورت آئی مرد کچھ نہیں، لہو جی میت، کہ اس میت کو بخش. میت مرد بھی ہو سکتی ہے، عورت بھی ہو سکتی، یہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے علامہ شوکانی اس کے سخت خلاف تھے کہ کیوں ضمیریں بدلتے پھرتے ہو. تم حضور نے جیسے پڑھا پڑھو، عورت ہوگی پھر بھی میت، کہ اس میت کو بخش. میت مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، سب کے لیے آتا ہے کہ مردے اس کو بخش، چھوڑے اس کو کہ ہجڑا ہے یہ کون. اس میں مولانا یہ بھی ہے کہ مرد کا جب امام کھڑا ہوگا تو سینے کے برابر. یہ صحیح سنت ہے. عام طور پر یہی ہے کہ کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ سینے کے برابر ہی کھڑا ہو، یہ نہیں فرق. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے خادم تھے، 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، وہ عورت کا جنازہ آیا تو اس کے نا سینے کے برابر کھڑے ہوئے، مرد کا تو اس کے سر کے برابر کھڑے ہوئے. اور بعد میں بتایا کہ سنت یہی ہے کہ مرد ہو تو اس کے سر کے سیدھ میں کھڑا ہو امام، عورت ہو تو اس کے سینہ کے مقابل. تو اگر ہجڑا ہو اس کے پھر کدھر کھڑا؟ ہجڑا جو ہے وہ بالکل یا تو اس میں نشانات ہوتے ہیں عورت کے یا مرد کے، کچھ نہ کوئی علامتیں ہوتی ہیں. جو خنسا مشکل ہوتا نا کہ نہیں پتہ چلتا نا مرد عورت، کوئی بات نہیں، جہاں جی چاہے کھڑا ہو جائے، وہ ایک ہی بات. کیونکہ انہوں نے بڑا لمبا سوال بھجوایا تھا، اس میں سے مختصر کر کے. چلو مختصر ہے تو اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے، بہت اچھی بات. ڈاکٹر عبد الخالق صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب اکثر طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو شرعی وراثت کی تقسیم سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو اپنی پراپرٹی ہبہ کے طور پر دے دیتے ہیں اور بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کا قانون پاکستان میں بھی ہے. برائے مہربانی مجھے فرما دیں کہ یہ جو لوگ بچیوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں وہ گناہ گار ہوں گے؟ آپ بچہ گناہ کا پوچھ رہے ہیں، سورہ نساء دیکھیں، توبہ توبہ. یہ قانون جو نا وراثت کا، کچھ ایسے گناہ ہیں مسلمانوں کے جہاں یہ آیا کہ یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ورنہ کلمہ گوں کے بارے میں یہی ہے کہ آخر میں چھوٹ جائیں گے، نہیں. سود خوروں کے بارے میں آیا کہ جو سود لیتے دیتے ہیں نا یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور ان کا بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں کہ بیوی کا یہ حصہ، بیٹی کا یہ ہے، فلاں کا. جو اس کی پابندی کریں گے ان کے لیے انعام ہے، اور جس میں دخل دیں گے نا، کمی بیشی کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. اور ہمیشہ، ہمیشہ کا لفظ ہے وہاں سورہ نساء میں. اس لیے یہ جرم بالکل نہیں کرنا چاہیے. چھوڑ جائے بچے بیٹیاں آپ پہ تقسیم کر لیں، بچیاں اپنی خوشی سے چھوڑ دیں، چھوڑ. مگر آپ یقین جانیں میں آپ سب مجرم ہیں. یہ جو بات نا کہ بہنوں نے ایسا چھوڑ دیا، چھوڑا چھاڑا کوئی نہیں. ہمارا پریشر ہے کہ اگر لے لو گی ساری عمر نہیں ملیں گے، تمہاری شادیوں میں نہیں آئیں گے. بچیاں مجبور ہو کر پھر چھوڑ دیتی. اب پوچھے کوئی بچوں سے کہ تم نے بھی کبھی چھوڑا؟ بہنیں رہ گئی ہیں معاف کرنے کے لیے، تم بھی چھوڑ دیا کرو. کہ ہم چھوڑتے ہیں بہنیں دے دیں، نہیں، بہنیں گئی بیچاری جو ہے نا وہی رکھ لیں کہ وہ بے بس ہو کر چھوڑ جاتی، ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. وراثت میں دخل نہیں دینا. اس میں اگر کسی کا حصہ کم و بیش کر دیا جہنم ہی جائیں گے، کوئی حق نہیں. فیضان ہمایوں یہ پوچھتے ہیں، مولانا صاحب برائے مہربانی کسی حدیث کے حوالے سے یہ بات وضاحت کریں کہ بینس حلال ہے یا حرام؟ اللہ کے بندے حدیث کے حوالے سے کیا بیان کریں؟ یہ جو ضدی لوگ ہیں نا وہ ایسے سوال اٹھاتے ہیں کہ اہل حدیث، پھر اس کا جواب نے بحث کہاں آ رہی. بے سیدھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر الانعام ہی حلال کرنے ہوتے نا، وہ کیا ہے؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ 4 قسمیں گنی اللہ نے. یہ ہیں الانعام. جب لفظ آ گیا نا بہیمۃ الانعام، یہ اضافت آ گئی کہ ان 4 پایوں کی قسم کے جتنے مویشی، یعنی جس طرح یہ گوشت نہیں کھاتے، چارے پر گزارے، اس طرح کے جتنے ہیں نا، بھینسیں ہوں، ہرن ہوں، اور ہوں، وہ سب حلال. کلیہ بیان ہو. اب اس میں کیا چمچنا کرنی. اور ساتھ اللہ کے رسول نے ایک جو اصول سمجھا دیا، کیسا پیارا، کہ جو حلال تھے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیے، جو حرام تھے وہ بھی بیان کر دیے. جن کے بارے میں وہ خاموش رہا نا، بیان کچھ نہیں، نہ حلال فہو عفو، وہ معاف ہے، جیسے جی چاہے کو کرے. سارا کچھ تو سمجھا دیا، صرف شرارت کے طور نہ کہ یہ دکھائیں یہ دکھائیں، ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. مسئلہ میں نے سمجھا دیا کہ بہیمۃ الانعام بہت بڑا دائرہ، 4 قسم کے جانوروں کے علاوہ بھی ایسے سارے جانور جو حملہ آور نہ ہوں،
گوشت نہ کھاتے ہوں، چارے پر گزارا ان کا، وہ سب حلال ہے۔ کسی ملک میں ہو اور وہاں کے لوگ دیکھ لیں کہ یہ درندہ تو نہیں، گھاس کھاتا ہے، جی گوشت نہیں کھاتا، سب حلال ہے آٹومیٹک۔ بہیمۃ الانعام ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب عمران صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم میں ہوم لائٹنگ کا بزنس شروع کر رہا ہوں جس میں شادی بیاہ، میلاد کی محافل، مجالس، اچھی بری جگہیں، سب جگہ پر وہ لائٹنگ کا انتظام کرنا ہوگا، کیا اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ لائٹنگ کیا ہے جو کی جاتی ہے عموماً؟ بھئی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ پتہ تو آپ کو بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، کسی موقع پر چوروں ڈاکوؤں سے بھی تعاون کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو کیا حلال ہوگی اس کی؟ ہم جائز موقعوں پر لائٹنگ کریں ٹھیک ہے، یہ ناجائز موقع جو ہیں ناچ گانے اور ایسے وغیرہ یہاں جائیں گے تو حرام ہی ہے۔ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ چونکہ بدعت میں بہت سی بدعات ہیں، اس موقع پہ بھی مجھے لائٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو آپ کیا کروں؟ نہ کریں، بالکل اللہ رزق دے گا، بہت رزق دے گا، نہ کریں۔ کیوں غلط کام کے لیے تعاون کرنا؟ جی ویسے بھی مولانا یہ لائٹنگ جو ہے یہ اسراف میں آ جاتی ہے، بہت زیادہ لائٹنگ۔ جس طرح ہم آج کل کرتے ہیں کہ وہ ایک طرف بجلی کی کمی اور دوسری طرف اتنی شمع روشن کر رکھی ہیں، کیا فائدہ نہیں؟ کہاں حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز سے اسلام نے ان کے اندر کیا روح پیدا کر دی؟ سرکاری کام ہو رہا، آپ فائلیں دیکھ رہے ہیں، کوئی آدمی آ گیا گھر کا، وہ اپنی بات کرنا چاہتا، اسی وقت نے دیا بجا دیا، بات کی، جب وہ چلے گئے پھر لوگوں نے کہا آپ نے دیا بجا دیا، فرمایا یار یہ سرکاری خزانے کا اس میں تیل جل رہا ہے، وہ باتیں میری پرائیویٹ تھیں، کیوں میں سرکاری خزانے کا خرچ ہونے دیتا؟ جب تقوی آ جاتا نا کہ آدمی ہر وقت سوچتا کہ میں نے اس کا حساب خدا کو دینا، وہ بندہ ہی اور بن جاتا، اس کو اتنا لوگوں سے پوچھنا بھی نہیں پڑتا، دلی بتاتا جاتا کیا بنے گا۔ اس لیے ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں آیا ہوں پوچھنے کے لیے، فرمایا تو بتائے گا یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آیا؟ کہا آپ بتا دیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تو اسم اور بر کے بارے میں پوچھنے آیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، اس کا کلیہ۔ اس نے کہا صدقے، اللہ کو رسول اپنے کو بتا دیتا تو بہت موقع پر بوجھتا ہوتا، تو آپ نے فرمایا مانت علیہ النفس، نیکی وہ ہے کہ کرنے کے بعد دل میں کھٹکنا پیدا ہو، یہ نہ ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے میں نے کیوں کر لی۔ نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن، والاسم ماہا کا فی سارے اللہ افتا کرنا، بے شک فتوی مفتی دے دینا جب تیرے دل میں ہے نا دھڑکن ہو رہی، بتا رہی کہ یہ کام غلط، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے مفتی تو ہر ایک کے اندر بیٹھا ہوا، ہم سے تو لوگ بہانے پوچھتے ہیں کسی طرح کو جائز نکلا ہے، ورنہ ہر شخص کا دل بتاتا کہ یہ جب بھی آدمی سوچے نا کہ میرے اس کام کا کسی کو پتہ نہ چلے، چوری ہے، بالکل گناہ کا کام۔ مولانا صاحب یہ سوال پوچھا گیا کہ عرفات کے میدان میں اگر جماعت سے نماز پڑھیں گے تو وہ دونوں نمازیں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی الگ سے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نمازیں دونوں الگ الگ ہی پڑھے گا، اکٹھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بہت ضروری مسئلہ، یہ ڈاکٹر ارشد صاحب بھی درس پر آئے تھے اتوار کو، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جہاں ہم ٹریننگ کے لیے گئے نا لاہور فیصل آباد، حاجیوں کو ٹریننگ دے، یہی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ مسجد نمرہ میں پڑھو تو اکٹھی کرنی ہے، ورنہ اپنے اپنے کیمپوں میں نا پھر جدی جدی اثر اپنے وقت، یہ بالکل غلط مسئلہ، جھوٹا مسئلہ، کوئی دلیل نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تو ان کے دو شاگردوں نے کہا کہ امام صاحب یہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میدان عرفات میں جو ہے نہ مسافر ہونے کی وجہ سے جمع ہے، نہ وہ جماعت کی وجہ سے جمع ہے، وہاں عبادت ہی یہ ہے کہ لوگ دو اکٹھی نمازیں پڑھیں اور پھر شام تک دعا میں لگے رہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف یہ لوگ نا ہر وقت چیختے رہتے ہیں کہ صحابہ کو مانو رضی اللہ عنہ، اب صحابی کا عمل اور وہی صحابی جس نے حضور کی یہ جمع کی ساری کیفیت سمجھائی کہ کس طرح عرفات میں جمع کی، کس طرح مزدلفہ میں۔ امام بخاری لکھتے ہیں یہ 99واں باب ہے، 89، باب الجمع بین الصلاتین بعرفہ، اور یہ فتح الباری کی جلد تیسری اور 513 صفحہ۔ وکان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا فاتت الصلاۃ مع الامام جمع بینہما، کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر کو امام کے ساتھ نماز نہیں بھی ملتی تھی نا، جماعت نہیں ملی، وہ دونوں اکٹھی کر کے پڑھتے تھے۔ نیچے پھر ابن حجر رحمۃ اللہ نے بتا دیا کہ یہ کس کی جگہ آئی ہے، تو ابراہیم حربی نے کہا کہ امام ابن عمر کان اذا لم یدرک الامام یوم عرفہ،
عرفے کے دن اگر امام کے ساتھ نہیں بھی جماعت ملتی تھی جمع بین الظہر والعصر فی منزل اپنے گھر میں پڑھ لیتے. اور یہ کہتے ہیں برسائے کہ ابو حنیفہ کی مخالفت خالف ابا حنیفہ فی ذلک صاحبہ والطحاوی کہ اس مسئلے میں امام صاحب کے دو شاگردوں نے بھی ان کی مخالفت کی. وہ کہتے ہیں صحابی کیا بتا رہا ہے یار، جمع جس نے سارا بتائی، اکیلا بھی پڑھتا تھا. اور تحاوی شافعی سے پہلے، مگر اپنے ماموں سے ذرا ناراض ہو گیا، مسئلے پر حنفی ہو گیا. اب حنفی مذہب کا کوئی وکیل نہیں دنیا میں اس سے بڑا جو امام تحاوی ہے. یہ ادھر بھی جانتا تھا، ادھر آیا اس نے پھر جو کتاب لکھی نا شرح معانی الاثار، وہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ حنفیوں کے پلے اس سے آگے کچھ نہیں. اگر آدمی منصف تھا، اس نے جو لکھا نا پہلے اثر کی روایتیں ہیں کیا ہمارے پاس، پھر نظر کہ عقلی طور پر بھی یہ مذہب کیوں زیادہ صحیح، حد کر دی اثر اور نظر. مگر جہاں دیکھا نا کہ یہ مسئلہ کمزور ہے، صاف کہہ دیا کہ کوئی نہیں، بات بالکل غلط. تو امام طحاوی نے لکھا ومن اکبر ذلت الامسنی ابن برہادہ کہ عبداللہ بن عمر جیسا صحابی جو پیشاب بھی وہاں کرتا تھا جہاں حضور بیٹھے تھے، وہ جب یہ کام کرتا تھا، اس سے بڑی کبھی دلیل تم کیا چاہتے. تو یہ دیکھو میرے پاس ہے شامی، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ واقعی جو ہمارے متون ہے نا کدوری وغیرہ، وہاں تو یہی لکھا ہے کہ جو اکیلا پڑھے وہ اکٹھی نہ کرے. مگر جو ہے نا صحیح بات وہ یہ ہے وَبِكَارَتِ ثَلَاثَةُ وَهُوَ الْأَزْهَرُ شَرْنَ بْلَالِيَانِ الْبُرْهَانِ کہ تینوں امام بھی یہ کہتے ہیں، اور ہمارے حنفی عالموں نے یہ کہا شرن بلالیہ البرہان سے نقل کرتا ہے کہ کبھی بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اکیلا بھی پڑھے اکٹھی کر کے پڑھے. تو یہ شامی پھر لکھتا ہے لَعَلَّهُ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ، یہ یار دلیل کی وجہ سے انہیں کہنا پڑا کہ دلیل ان کے پاس ہے. جو امام صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں اکٹھی نہ پڑھے، ان کے پاس نہیں، اندازے ہی ہیں. دلیل ان کے لعلہ من جہت الدلیل، جو کہا کہ یہ قول اظہر ہے. اور آگے پھر لکھا وسا فی البدائے وغیرہ نقل تجلی علامہ قاسم علی جابی وقال واعتمدہ برہان الشریعہ والنصی. اتنے چوٹی کے حنفی عالموں کا ذکر کیا کہ وہ سب کہتے ہیں صحیح بات یار اسی پر اعتماد کرنا. اس لیے جو حج کو جائے کسی رفت میں نہ پڑھے کہ اثر الگ پڑھوں اور زور الگ پڑھوں. جب زور کا وقت ہو مسجد جائے یا اپنے خیمے میں اکٹھی، دو فرض زور دو فرض اثر، اور شام تک دعاؤں میں پھر لگا رہے. کوئی نہیں نماز الگ الگ پڑھنے کا حکم نہ کوئی طریقہ. تو صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے. ٹریننگ دینے چاہیے، میرے جیسے لوگوں کو بلایا کریں تاکہ ان ٹریننگ دینے والوں کو بھی سمجھائے نا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے اپنے علماء نے ہار مان لی کہ ہمارا مذہب کمزور ہے. دلیل اسی کی ہے کہ اکیلے کو بھی الگ الگ پڑھنی، اکٹھی پڑھنی چاہیے. مولانا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بغیر محرم کے عمرے یا حج پر نہیں جا سکتی. میدان عرفات جو ہے نا آپ جانتے ہیں دعاؤں کا دن ہے، اس لیے اللہ نے نا بہت چھوٹی نماز کر دی اور اکٹھی کہ سورج ڈھلتے ختم کرو دونوں نمازیں، دو دو رکھتے ہیں پڑھو، نہ اس کے ساتھ کوئی سنت نہ کوئی نہ کچھ نہیں پڑھنا، دو فرض. اور شام تک اب صرف کھڑے بیٹھے لیٹے دعاؤں میں، ایک لمحہ ضائع نہ کرو. آج اللہ تعالیٰ دربار لگائے بیٹھا ہے، بخش رہا ہے گناہ گاروں کو، بخشش مانگ لو. اس لیے دعاؤں کے لیے ٹائم ہے. یہ الگ الگ نمازیں سارا نا کوئی چکر نہیں. ہاں آپ فرماتے ہیں کہ خاتون عمرہ اور حج کے لیے اگر جانا چاہے تو ساتھ محرم، لیکن حضرت رابعہ بصری نے تو بغیر محرم کے عمرہ کیا تھا. یہ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے سوال کیا نا کہ فلاں بزرگ نے ساری عمر شادی نہیں کی، اس کا کیا؟ مولانا نے کہا یار اگر تم مجھ سے پوچھتے نا کہ تندرست ہوتے اور وسائل ہوتے جو شادی نہ کرے اس کا کیا مسئلہ، ہم عام بات بیان کر رہے تھے. جب تم شخصیتوں کو درمیان میں لے آتے نہ ہمیں پتہ کہ ان کی کیا مجبوری تھی یا کیا اس کے بارے میں ہم فیصلے کرنے شروع کریں. اور جب بھی یہ غلط کام بچہ شروع کرتے ہیں لوگ کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دینے لیے نا شخصیتوں کے پیچھے چل پڑتے کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے کیا، دین تو برباد ہی ہو جائے. اب امام ابو حنیفہ اتنے عالم ہیں بزرگ، عبداللہ بن عمر کی نہیں مانے، اتنا صحابی درویش عالم اپنی کہتے ہیں کہ نہیں دو الگ پڑھو، آگے پیچھے یہ دہائی دیتے رہے صحابی ہے. یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہر آدمی نے نا یہ گر بنا رکھا کہ اگر صحابی اس کے حق میں ہو پھر بہت اعلان کرو کہ مولوی صاحب صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ تو یہ کہتے ہیں. اور اگر صحابی خلاف آئے بالکل کان بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، سنا ہی نہ. یہ مطلب کے بندے ہیں. میں نہیں ایسا کرتا، توبہ توبہ. ایک صحابی سے ثابت ہو جائے نا میں کہتا یار میری کیا حیثیت،
وہ حضور کے ساتھ تھے. اس لیے اگر انہوں نے اپنی طرف سے بھی کوئی بات کہی ہے تو ہماری باتوں سے افضل. تو یہ تراویح کے بارے میں سن لیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو صحابہ نے کچھ رد و بدل کیا نا اس میں کہ پہلے وقت پڑھنے لگے، ساتھ ہی کہا کہ انہوں نے یہ نہیں چھوڑی کمی کہ ساتھ دعائی دے کے گیا کہ اصل وقت پچھلا. جب حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں کہ جب سو رہے تھے وقت وہ ہے. یہ شاہ صاحب نے ساتھ لکھا کہ صحابہ کو روکتے ہو جو بات انہوں نے کلیئر کہی ہے کہ وقت اس کا اصلی پچھلے وقت ہے، تہجد کے وقت اس کو وہ چھوڑ دیتے ہو. جب نبی علیہ السلام نے تیسرے دن یہ فرمایا کہ فرضوں کے علاوہ نفل نمازیں گھروں میں، اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ وہ کلیہ قیامت تک کہ اگر فرض بھی نفل بھی جماعتوں سے ہونے شروع ہو جائیں تو فرض کا فرق کیا رہ گیا؟ صاف آپ نے کہا کہ فرضوں کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں اپنے گھروں میں افضل. اس کو کون منسوخ کر سکتا؟ جی ڈاکٹر جان محمد صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں السلام علیکم، دین اسلام انسانیت کے ناطے سے بہترین اصول رکھتا ہے، مثلا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے جیسے اقدامات کو حرام قرار دیتا ہے. انسان کا انسان کے ہاتھوں غلام بننا یا ہونا انسانیت کی انتہائی تذلیل ہے. اسلام اس کے بارے میں غلام کو آزاد کرنے کی رغبت تو دلاتا ہے جو اخلاقی طور پر تحسین کے قابل ہے، لیکن اس فعل کو حرام قرار نہیں دیتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام میں جو ہے نا غلامی، اس کو آپ سمجھ لیں. کفر کے زمانے میں غلام کئی طرح کے تھے. میں نے کسی کا بچہ اٹھایا جا کر بیچ دیا، بیچارہ غلام نہیں تھا، میں نے غلام، یہ حرام ہے. یہ حضور نے کہا کہ ایسا کرنے والے لوگ جو نا قیامت کے دن ان کی جان نہیں چھوٹے گی. 3 فریق بیان کیے آپ نے. ان سب کو ڈر جانا چاہیے کہ 3 گروہ ایسے ہیں انسانوں کے کہ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، حضور نہیں فرماتے، فرمایا اللہ کہتا ہے کہ میں ان 3 گروہوں کے مقابلے میں خود فریق بنوں گا. آپ جج ہے، میں آپ پارٹی بنوں گا کہ تم نام رہا دو. یہ کر کے ان میں آزاد کو غلام بنا دینے والا، کسی سے مزدوری طے کی پھر اس کو مزدوری نہیں پوری، اس مزدور کی مزدوری مارنی ہے. اور ساتھ کہا کہ جی جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی بڑا حق، عیسائی یہودی جو ہمارے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور ہم نے اللہ رسول کا ذمہ دیا، انہیں گارنٹی دی ہے، اسی لیے ذمہ کہلاتے ہیں کہ خدا رسول کی ضمانت ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں. ان سے بھی بدسلوکی کریں خواہ جرم ہے. تو غلامی جو ہے نا کہ غلام بنانے پکڑ یہ نہیں ٹھیک. اب اسلام میں صرف ایک رہ گیا اور وہ غلام نہ کہہ انہیں قیدی کہہ لیں، وار پریزنر کہہ، وہ سزا انہیں ملنی چاہیے کہ جنگ ہم پر مسلط کی، مسلمان حکومت کو مصیبت میں ڈالا. اب وہ قیدی ہو گئے، قیدیوں کے علاوہ اب کوئی نہیں، غلام نہ کہا کرے، قیدی کہ ما مراکت ایمانکم، جن کو مسلمانوں نے طاقت سے پکڑا. اور جیسے آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جی دوسرے کہ جیلوں میں انسانوں کو رکھنا انسانیت کی تذلیل ہے تو ٹھیک ہی کہ وہ جیلوں میں جوتے کھاتے ہیں، مگر یہ تذلیل نہیں، سزا ہے کہ ایسے مجرموں کو ایسی سزا ملنی چاہیے جو خدا رسول کے نافرمان اور پھر مسلمان حکومت سے پنگا لیں، جنگ لڑیں، وہ پکڑے جائیں تو دماد ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں. اب ان سے یہی ہو سکتا تھا یا جیلوں میں بند رہیں، سڑتے رہیں. غوری اسلام نے پسند کیا کہ اس کی بجائے فوجیوں میں تقسیم کرو، جس فوجی کے حصے میں آئے وہ اس کی بیوی ہے، اس سے تعلق قائم کرے. کیسا انصاف کا فیصلہ؟ اگر وہ گھر میں ہوتی، تعلق حلال نہ ہوتا یا زنا ہوتے یا وہ بیچاری کٹتی رہتی کہ مجھے کوئی خاوند نہیں ملا، حلال کر. اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ میرے جائز بچے ہیں، شادی شدہ عورت کی طرح وراثت میں پورا حصہ لیں. کوئی فرق نہیں، نام 2 ہے کہ آزاد عورت اپنی مرضی سے نکاح میں آتی ہے، یہ ہم طاقت سے پکڑ کر لائیں، باقی کوئی فرق نہیں. اور ان کو غلام بنانا یا اپنے متحد رکھنا یہ ان کے جرم کی سزا ہے کہ کافر ہیں اور پھر مسلمان حکومت کے ساتھ یہ انہوں نے جنگ کی. یہ کسی عزت کے مستقل. یہ بھی نیک سلوک جو ہے کہ اپنے سے بڑھ کر مسلمانوں نے نیک سلوک کیا کہ جن کو ملے قیدی وہ آپ بھوکے رہے اور ان کو کھلا دیا. جو تیمون الطعام والا، یہ نیکی کی باتیں الگ ہیں. مگر ایسے آدمی رعایت کے مستقل لائق تو یہ تھے گولیاں سے اڑا دی جاتی. کیوں جنگ لڑی مسلمانوں کے ساتھ؟ کیوں حکومت کو پریشان کیا؟ اور یہ بھی حق ہے کہ ان کی حکومتیں اگر تبادلے میں لے لیں کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیں اپنے لے جائیں پھر بھی ٹھیک ہے، پھر وہ نہیں بنتے لونی غلام. اور اگر فدیہ دے دیں ہمیں اس میں ہی فائدہ ہو کہ ہمارے قید نہیں ہوئے، ان کے ہوئے، ہم کہہ دیں اتنا معاوضہ دو ہے کہ قیدی، اس پر بھی رہا کر سکتے ہیں. اور اگر من کریں مفت میں احسان کریں پھر بھی کر سکیں. سارے آپشن اسلامی حکومت کے لیے کھلے ہیں. یہ کچھ بھی نہ ہو سکے، نہ ان کی حکومت واپس لے، نہ کوئی فدیہ دے، نہ مفت آسان رہا کرنا ہی فائدے مند ہو. مفت رہا کر کے ہم پھر مصیبت مول لے لیں کہ جائیں ان کو پھر طاقتور کریں.
تو اس کا حال ہے کہ مسلمان معاشرے میں پھیلا دیے جائیں، وہ ان کے بھائی بہنیں بن کر رہیں، اچھے سے اچھا سلوک ان کے ساتھ ہو، بیوی بچے جنیں بات. یہ لونیا غلام وہ کافروں والے نہیں جی. اس زمانے میں بالکل جانوروں سے بدتر سلوک تھا. ایک بہن نے سوال پوچھا ہے، یہاں تو ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے جانتے ہیں، ممالک مصر میں اور ہمارے یہاں خاندان غلام حکمران بنے اور مسلمانوں نے کوئی ان میں حد تک نہیں کرا. اور میں کہتا ایک وقت ایسا آیا، اموی خلیفہ تھا، غالباً شامی تھا، اس نے پوچھا کہ فلاں شہر میں کون عالم ہے، بتایا. اس نے کہا عرب ہے یا موالی میں سے؟ غلام جو آزاد ہونے کا موالی میں سے، فلاں شہر موالی. جب وہ کہتا گیا نا تو ایک مدینے کی باری ہے تو اس نے کہا سعید ابن مسیب. وہ کونوں نے کہا قریشی عرب. اس نے کہا یہ بات کہہ کر یار تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا. کہ عرب پیچھے رہ گئے، غلام ہی آگے. غلام امام ہوئے ہمارے سارے بھائی، انہوں نے دین پڑھ لیا، غلامی الگ ہے دبا کہ وہ غیر قوم سے آئے تھے، مگر دین پڑھ کرنا وہ امت کے سربراہ بنے. امت نے خلیفوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر دین سیکھا. امامت حرم شریف کی وہ کراتے تھے. اب عطا بن ابی رباح کا جب پڑھتے ہیں آنکھوں سے بہنگے، ٹانگ کمزور، ہر عیب تھا ان کے، اور کالے اتنے تھے کہ لوگ کہتے تھے دوسرے لوگ بیٹھے کہ جیسے سفید کھیت میں کپاس میں کوا کالا ہوتا نا اس طرح آتا ہے. مگر حال یہ تھا کہ جب وہ حرم شریف میں درس دیتے تھے مکہ، بڑے بڑے قریشی اور تابعین جو تھے نا سر جھکائے بیٹھے، اور کوئی شخص بیٹا فتویٰ نہیں دے سکتا تھا. عطا بن ابی رباح کا فتویٰ چلتا تھا احترام کا. اسلام میں یار وہ غلامی وغیرہ کیا، کافروں نے ہمارے دماغوں کو سڑا ہوا. غلام لفظ ایک ہی ہے، زمین و آسمان کا ہے. یا وہ ہمارے بھائی ہیں، سرتاج ہیں، امام ہیں، حکمران ہیں. مولانا صاحب ایک خاتون کا سوال ہے، میں اپنی بلوغت کے آغاز میں 3 سالوں تک گھر والوں کے ساتھ روزہ تو رکھ لیتی تھی، لیکن دن میں چھپ کر کھاتی پیتی رہتی تھی کیونکہ میں روزہ برداشت نہیں کر سکتی تھی. 2 اس میں مسئلے ہیں، کیا والدین جو بچوں کو زبردستی روزے رکھواتے ہیں یہ جائز ہے، اور کیا ان 3 سالوں کی میں قضا دوں گی یا فدیہ دوں گی؟ بچی جو چھپ کر کھا لیتی کہتی برداشت نہیں ہوتا، اللہ بیٹا معاف کرے، آپ بچی تھیں برداشت نہیں ہوتا تھا، پھر اور کیا کرنا تھا، آپ نے کھا پی لیا، درگزر کرے گا. اللہ پاک ایسے مسئلے جتنے اتارے نا بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں، ساتھ یہ فکرہ فرمایا فاللہ عما سر، جو گزر چکا نا اللہ نے وہ معاف کیا. اس لیے آپ اس اللہ پر خوش ہو جائیں جو معاف کرنے والا ہے. صرف یہ آئندہ احتیاط کریں تو ماں باپ بھی ایسے بچوں کو نہ رکھوائیں جو نہیں برداشت کر سکتے، جو سہار سکتے ہیں انہیں رکھوائیں. مگر کوشش کرنی چاہیے کہ عادت انہیں ڈالی جائے، یہ نہ ہو کہ بڑے ہو جانے ادھر آئے ہیں. ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ دمے کی شدید مستقل مریضہ ہوں، کیا میں روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کر سکتی ہوں؟ کر لیں میری بہن، اگر انہیلر سے ہی کام چلتا نا تو کر لیا کریں، روزہ بھی رکھ لیں اور یہ بھی استعمال کریں. یہ کوئی غذا نہیں، نہ کوئی خوراک ہے، کچھ نہیں. کئی لوگوں نے تو یہ مسئلے بنا لیے نا، مسواک نہیں کرنی، مسواک سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا. کچھ نے ذرا مہربانی فرمائی کہ ترخ مسواک نہ کرے، خشک کر لے، سب پکھانڈا اپنے. اور اسی طرح یہ جو نا برش کرتے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ، یہ بھی کوئی خوراک نہیں، نہ ایسے روزے کے کوئی بگڑتا. کیوں چھوئی موئی بنا دیا روزے کو؟ کوئی بات نہیں. کھانا پینا جس کو کہتے ہیں نا کہ سچ مچ کچھ کھائے پیے وہ ہے، اور عورت سے تعلق بس. اس کے علاوہ روزے کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں. کہہ آئے مسواک کریں، خوشبو لگائیں، سرما لگا لیں، یہ روزے کا کچھ نہیں بگاڑ. کافی سوال ہو چکے ہیں. جزاکم اللہ احسن جزا. باقی وہ بچی نے معافی کے بارے میں کہا تھا، اس بارے میں ایک بات ذہن میں آ گئی، چلو یاد بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جا رہا ہے، تو رسول کریم علیہ السلام کا ہجرت کا جو سال تھا نا وہ 57 تھا، یعنی 60 پورے ہونے میں 3 سال رہتے تھے. اس وقت مدینہ میں ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہوا. اب لوگوں نے نا، ہمارے یہ شیعہ دوست بھی عجیب ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں نہیں مگر جعلی جو کتابیں ان میں لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ اس طرح مری کہ امیر معاویہ مدینہ میں آئے، یہ ان سے ملنے گئیں، اس نے کنواں کھدوایا تھا، اس پر کچھ خس و خاشاک ڈالا ہوا تھا، اس نے انہوں نے پاؤں رکھا، نیچے گر گئیں، اوپر سے پتھر برسائے گئے، وہاں ہی دفن کر دیا. بکواس کی انتہا ہے، اس میں رائی برابر سچائی نہیں. وہ اپنی موت ہوئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور اس دن بقیع میں قبرستان میں سوئی اگر گرائی جائے نا نیچے نہیں گر سکی. پورا مدینہ اور علاقہ منڈایا تھا. رسول اللہ کی بیوی تھی، امت کی ماں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو 17 رمضان تھی جو تاریخ آ رہی ہے نا 17، اس دن فوت ہوئی.
منگل کا دن تھا، سوموار سے آگے بقیع میں ان کی نماز جنازہ ہوئی، اور 5 جو تھے نا، 2 ان کے بھانجے اور 3 بھتیجے۔ دیکھیں تاریخ کس طرح محفوظ ہے کہ ان بچوں کے نام لکھے گئے جنہوں نے آپ کو لحد میں اتارا، اور آدمی کوئی نہیں اترا۔ 2 بھانجے اترے، عبداللہ عروہ جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے، ان کی بڑی بہن اسماء کے بچے تھے، تو 2 یہ تھے، اور 3 ان کے بھتیجے تھے، جو محمد بن ابی بکر تھا، 2 اس کے بیٹے قاسم اور عبداللہ، اور ادھر بھی جو ہے نا دوسرا عبد الرحمن بن ابی بکر، اس کا ایک بیٹا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ یہ 5 تھے۔ اور یہاں عورت کے بارے میں اسلام جو ہے نا کتنا غیر میں، اس کا بھی خیال کریں کہ جب حضرت زینب فوت ہوئی ان سے پہلے، وہ 20 ہجری میں فوت ہوئی تھی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، تو حضرت عمر کا بڑا یہ شوق تھا کہ میں حضرت زینب کو لحد میں اتاروں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو اپنی ماں کو لحد میں اتاروں۔ خلیفہ تھے وقت کی، مگر پیغام بھیجا رسول اللہ کی بیویوں کے پاس جو زندہ تھیں کہ امت کی مائیں بتائیں کہ کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، زینب کو لحد میں صرف وہ اتار سکتے ہیں جو زندگی میں انہیں ننگا منہ دیکھ سکتے، ان کے بھتیجے باندھے، دوسرا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا بالکل انہوں نے سچ کہا، بالکل ٹھیک ہے، خلیفہ ہوتے اپنی خاص جو انہیں چھوڑ دی۔ اس لیے جو چیز لوگ چاہے بکتے پھرے، عورت جو ہے نا اس کی عزت ہے اسلام سے، یہ کھلونا نہیں کہ لوگ اس کو جہاں جی چاہے استعمال کرتے پھرے۔ ان بدماشوں نے ترقی کے نام پر عورت کی یہ بے قدری کی ہے، دکانوں پر کھڑی کر دی ہے، اشتہار پر بنائی ہوئی ہے، ان کا کام ہی نہیں چلتا ہے کہ عورت بیچاری کو خراب کیے بغیر۔ اسلام میں اگر عزت کی ہے تو اس کو الٹا بدنام کر۔ تو حضرت عمر نے پھر مانا کہ اگر ازواج بالکل وہ ٹھیک کہتی ہیں۔